مصطفیٰ آ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کو دیکھ کے ابھی بھی چل رہا ہوں۔ اب میں کہوں گا یہ بات کہ جس کو جمال مصطفیٰ دیکھنا ہو، جس کو حسن مصطفیٰ دیکھنا ہو، تاج الدین کی بارگاہ میں لوگ آئے اور تاج الدین کی بارگاہ میں پہنچ کر کے ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دیکھو جمال مصطفیٰ کو۔ سبحان اللہ، سمجھے سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ کی بندو ہاں یا نہ؟ سبحان اللہ، ہاں یا نہ جواب دے دیا کرو تاکہ گاڑیاں چلائیں۔ مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنا ہو تو تاج الدین بابا کے حسن کو دیکھو، جن کی محفل مصطفیٰ۔ اب سنو اس محفل کے تعلق سے بتاؤں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں دیکھنے میں چھت نظر آتی ہے، دیکھنے میں قلعہ نظر آتی ہے، دیکھنے میں چٹائی نظر آتی ہے، دیکھنے کے اندر اللہ اللہ خانقاہ نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، دیکھنے میں خانقاہ نظر آ رہی ہے، لیکن بظاہر خانقاہ ہے، باطنی کو جنت کی کیاری ہے، سبحان اللہ، باطنی کو جنت کی کیاری ہے۔ اب جو بیٹھا رہے گا، جو بیٹھا رہے گا، سنتا رہے گا، وہ رب کی صداقت سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ آپ ذرا سنو، اللہ کی قسم بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں پر سو رہے ہیں، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر سو رہے ہیں، جو اپنے نرم نرم بستروں پر آرام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹھنڈ سے بچ گئے، سوچ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی اس رات سے بچ گئے، سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم اپنی مفتی صاحب کی تقریر سے بچ گئے، آج سوچ رہے ہوں گے کہ رات کی نیند خراب ہونے سے بچ گئے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، تم نیند سے نہیں بچے، تم ٹھنڈ سے نہیں بچے، تم سردی سے نہیں بچے، اگر بچے ہو تو رب کی رحمت سے بچے ہو، بچے ہو تو رب کی رحمت سے بچے ہو، تمہارے مصطفیٰ کی رحمت سے بچے ہو۔ جس نے مصطفیٰ کی محفلوں کو چھڑایا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کو پیچھے نہ کیا جائے گا۔ کہیں گے اور فرشتوں اس کو پیچھے بھیج دو، جس طرح سے اس نے محفل مصطفیٰ کو چھڑایا تھا دنیا میں، آج تم اس دنیا کی محفلوں کو چھڑا چکے ہیں۔ آپ کو آگے بڑھانے سے قبل بتا دوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ بچل کر بولتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب اور اپنے گھر بیٹھنے والا بدنصیب ہوتا ہے۔ ہماری باتیں زیادہ کڑوی لگتی ہیں، ہماری باتیں زیادہ کڑوی لگتی ہیں، تو ہم تو نہیں بولتے لیکن آپ ضرور بولتے ہیں، آپ تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ہو جاتے لیکن ہم تو گھر بھیج دیں، ویسے بھی ہم کل اپنے گھر جاتے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ تاج الدین کی برکتیں لیتے ہوئے چلے جائیں۔ بات آگے بڑھائیں۔ اب جو میرے مصطفیٰ سے سچی پکی اور محبت کرتا ہے وہ بلند آواز سے درود پاک کہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو دو تین اشعار نہ کر باقی پیش کروں، اجازت ہے؟ ہے اجازت؟ آپ کو اٹھا کر کے بتائیں تو اس کی اجازت نہیں، اجازت ہے نہیں اٹھانے میں، کیا بات سبحان اللہ، اس کی اجازت نہیں ہے، جس میں آپ آئے تو وہ ہو سکتا ہے مشکل نہ ہو۔ پڑھ دیں؟ فرمائش آئی میں آپ کی طرف سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اب آپ کی طرف سے بھی فرمائش بول چکی ہے تو مجھے اس کو آواز دیا۔ فرمائش کیا ہے کہ جو پہلے جمعے میں مسجد میں پڑھی تھی وہ پڑھ دو، بڑا زور لگایا دماغ پہ، پڑھی کون سی تھی؟
तब याद आया हाँ पढ़ी तो थी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी जी अरे याद है किसी को भूल गए जी हैं? जी मुख्तार कायनात सदा तक जो सजाए जो केश की महफिल सजाए बैठी है दिल को अपनी नबीना बनाए बैठी दिल को अपनी नबीना बनाए बैठी और जीने की तरफ देखना मरने की तरफ देख जीने की तरफ देखना मरने की तरफ देख जब चोट लगे दिल को मरने आय है सुभान अल्लाह चोट लगे दिल को मरने की तरफ देख दूसरे पर हजम करके बोलिएगा कोई तरह से मदीना सुभान सारी जहां के फूलों की सारी जगहों के फूलों की खुशबू छोड़ गए सारी जगह के फूलों की खुशबू छोड़ गए रब ने मेरे नबी का नबी का मेरे नबी का मुख्तार कायनात सताता कोई नहीं मुख्तार कायनात सताता कोई नहीं मुख्तार कायनात सताता कोई नहीं यानी रसूल पाक जैसा कोई सुभान अल्लाह रसूल पाक जैसा कोई नहीं मुख्तार कायनात कायनात सताता कोई नहीं यानी रसूल पाक जैसा कोई नहीं यानी रसूल पाक जैसा कोई बिन मांग मेरे आका ने झोली को भर दिया बिन मांग मेरे आका ने झोली को भर दिया बिन मांग मेरे आका ने झोली को भर दिया अरे मुझका जो आया मंगता जो जमानिन सुल्तान कर दिया दिखाली अरे खाली दरे रसूल से खाली दरे रसूल से खाली दरे
رسول سے لوٹا کوئی نہیں یعنی رسول پاک جیسا رسول پاک جیسا کوئی نہیں یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں اور یہ شعر ہی ہے ملائے فرمائیے بہت دل کے ساتھ بھی عبادت کیجیے گا شعر محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ کہ فضل خدا سے دیکھیے ذیشان ہو گئی اس شعر کا استقبال کوئی معمولی نہیں ہونا چاہیے وہ کس طرح سے آپ جانیے کہ فضل خدا سے دیکھیے ذیشان ہو گئی فضل خدا سے دیکھیے ذیشان ہو گئی فضل خدا سے دیکھیے ذیشان ہو گئی ارے آئے تھے قتل کریں مسلمان ہو گئے آئے تھے قتل کریں مسلمان ہو گئے آئے تھے قتل کریں مسلمان ہو گئے کہ بولے عمر عمر کی آپ سا آقا کوئی نہیں یعنی رسول پاک جیسا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جیسا کوئی نہیں یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں اور یہ شعر تو بڑے خاص بات ہے سجدے میں سر کٹا کے شہی مشرقین نے سجدے میں سر کٹا کے شہی مشرقین نے سجدے میں سر کٹا کے شہی مشرقین نے ارے اعلان کر دیا بھائی حضرت حسین نے اعلان کر دیا بھائی حضرت حسین نے سجدے میں سر کٹا کے شہید مشرقین نے ارے اعلان کر دیا بھائی حضرت حسین نے اعلان کر دیا بھائی حضرت حسین نے کہ جیسے میرے نانا جیسے میرے نانا جیسے میرے نانا جیسے میرے نانا ویسا کوئی نہیں یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں جیسے میرے نانا ویسا کائنات سب خدائے کائنات سب خدا کا کوئی نہیں یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں سبحان اللہ اور پڑھیں جی غلط تفسیر شروع کریں اور پڑھیں کہہ دیں یا رسول اللہ
فوائد سنات کی ہے جو کل پڑھی گئی دو تین شعر سے بلایا تھا فوائد اسوات جماعت میرا کہتے سبحان اللہ اکنا کے دن یہ ماتا خیر البشر 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 ارے نام اپنا زمانے لکے جائے گا ایک نئے کے دن یہ ماتا خیر البشر ایک نئے کے دن یہ ماتا خیر البشر نام اپنا زمانے میں کہے جائے گا نام اپنا زمانے میں کہے جائے گا ارے آسمان پر اسے غسل دے گے ملک آسمان پر اسے غسل دے گے ملک آسمان پر اسے غسل دے گے ملک جو نبی کی محبت مر جائے گا آسمان پر اسے غسل دے گے ملک جو نبی کی محبت مر جائے گا اور یہ شعر کو تھوڑے ساز آپ لوگوں کے لیے بلایا جاتا ہے اللہ اللہ آپ سمجھیے نا شعر کو نعرہ نیچے سے لگنا چاہیے اس کا محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ ایک نئے کے دن یہ ماتا خیر البشر کتنا بڑھ کر وہ پالا پائی نبی کتنا بڑھ کر وہ پالا پائی نبی کتنا بڑھ کر وہ پالا پائی نبی ارے چومتے ہیں تب سے جرول امین تب سے جرول امین چومتے ہیں تب سے جرول امین چومتے ہیں تب سے جرول امین ارے جن کے نائن کو چومے عرش بری جن کے نائن کو چومے عرش بری جن کے نائن کو چومے عرش بری تو ان کا طلبہ کوئی کیا سمجھ لگا نیچے سنا رہا کوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ پیغمبر اسلام زندہ باد پیغمبر اسلام زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جن کے نالین کو چومے عرش بری تو ان کا تلوہ ان کا طلبہ کوئی کیا سمجھ پائے گا ایک نئے کے دن یہ ماتا خیر البشر کہ دست قدرت جل کی ہوئی سب سے بھاری شعر ہے سب سے بھاری سب سے مقبول شعر ہے التے والا میرا کہ دست قدرت دل کی جدا ہوئی سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت
بڑی، سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی، دست قدرت جل کی جدا روح ہوئی، سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی، سیدہ فاطمہ کی ہے عظمت بڑی، جن کو دیکھا نہیں، جن کو دیکھا نہیں، جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی، جن کو دیکھا نہیں ہے فرشتوں نے بھی، تو ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ آئے گا، ہے فرشتوں نے بھی، تو ان کا پردہ کوئی کیا سمجھ آئے گا، ایک نہ ایک دن یہ مہتاب خیر البشر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شعر بہت ہی لیکن آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے سبحان اللہ ایک نوازے کی تشینا لبی ہے عجب، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ایک نوازے کی تشینا لبی ہے عجب، یعنی شبیر کی بندگی 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 ہے عجب، جو جھکے تو قیامت تلک نہ اٹھے، جھکے تو قیامت تلک نہ اٹھے، ارے ایسا سجدہ کوئی کیا سمجھ آئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی شہید اعظم، زندہ باد شہید اعظم، زندہ باد نعرہ تکبیر۔ لیکن ایک دن یہ مہتاب خیر البشر نام اپنا زمانے میں کہیں جائے گا، آسمان پر اسے ہم سن دیں گے ملک، آخری لائن کے ساتھ پڑھیے گا کہ آسمان پر اسے غسل دیں گے ملک، آسمان پر اسے غسل دیں گے ملک، جو نبی کی محبت میں جائے گا، آسمان پر اسے غسل دیں گے ملک، جو نبی کی محبت میں جائے گا۔ اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے اللہ کو ماننے والوں، اللہ کو اپنا معبود ماننے والوں، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ کس سے ڈرو؟ اللہ کتنے ڈر رہے ہیں؟ کتنے ڈر رہے ہیں؟ کتنے ڈر رہے ہیں؟ کتنے ڈر رہے ہیں؟ بس 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 سبھی ڈر رہے ہیں کتنے ڈر رہے ہیں یہ مسجد کی صفیں بتاتی ہے، کتنے ڈرتے ہیں صفیں بتاتی ہیں، صفیں بتاتی ہیں کہ ہاں اللہ سے واقعی بہت ڈرتے ہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یار آج تو موضوع بھی بڑا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ سے ڈرنا کب ہے؟ ماشاءاللہ ایک تو میری نظر بڑی تیز ہو گئی، سبحان اللہ، پیچھے بیٹھنے والا مجھے ایسا لگ رہا ہے نعرے بہت اچھے لگا تو ضرورت ہونی
لوگوں کی ضرورت نہیں، نوجوان ہستیاں پیچھے نہیں رہتی، تم ہمارا آنے والا کل ہو۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ ہمارے آنے والا مستقبل ہے، یہ برائٹ ہوگا تو ہمارا فیوچر برائٹ ہوگا۔ نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ علم ایک طاقت ہے، علم ایک روشنی ہے۔ نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ یہ لائٹ آپ کو قیامت کے دن ایسا راستہ دکھائے گی، ایسا راستہ دکھائے گی آپ کی قبر بھی جگمگا جائے گی۔ یہ ہمارا آنے والا کون ہے؟ کل، فیوچر۔ جس نے فیوچر پر توجہ کر لی وہی تو کام، جس نے آج پر توجہ کری وہ آج ہی رہ جائے گا، کل کا کچھ نہیں پتا۔ پاسٹ کو اپنا بہتر چھوڑ کر کے چلے جاؤ، کوئی یاد نہیں کرتا۔ پریزنٹ کو کتنا ہی اچھا بنا لو کوئی یاد نہیں کرتا، وہ پاسٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھتی ہے تاریخ اس کو جس کا فیوچر برائٹ ہوگا۔ اس کا تاریخوں میں نام انہی کا آتا ہے جن کے فیوچر کے ہاتھ میں اللہ ان کے فیوچر پر سند لگ گئی، وہ اللہ علو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیوچر برائٹ دیکھنا ہے، دکھاؤں ایک نمونہ، دکھاؤں، دکھا دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فیوچر برائٹ دیکھنا ہے تو دیکھو، ایسا اچھے میاں تو آئے، سبحان اللہ، کیونکہ ان کے فیوچر پر رب نے مہر لگا دی۔ سبحان اللہ، ان کے فیوچر کو اللہ کی قسم میرے رب نے مہر لگا دی۔ جاؤ اچھے میاں جاؤ، ہندوریہ کی سرزمین پر جاؤ اور جا کر نبی کا دیوانہ بنا دو۔ لگائے تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاؤ ہندوریہ والوں کو جاؤ عشق رسول کے جام پلا دو۔ کیا بات ہے، عشق رسول کے جام تم پلاؤ گے، رب کی بارگاہ کے اندر جوش آئے گا۔ جس کو تم مرید کرتے جاؤ گے وہ غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوگا، رسول پاک کے دامن سے وابستہ کر دیں گے اور رسول پاک رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سمجھنے کی بات ہے، پیچھے بیٹھنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم تو آنے والا کل ہے۔ بزرگوں کو آگے کر دیتے ہیں بیچاروں کو، حالانکہ ان کی جگہ یہاں نہیں یہاں ہے۔ بے شک، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ یہ نیچے بیٹھے ہیں اور ہم اوپر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اور ہے سروں کے تاج۔ بزرگوں کی، میرے استاد نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، اسی کی وجہ سے میں، اگر آپ مجھے سمجھے تو کامیابی نہ کرے تو میں تو اپنے آپ کو ناکامیاب سمجھتا ہوں۔ فقیر قادری سمجھتا ہوں، فقیر تاج الشریعہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت استاد محترم حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ منظری ازہری نے ارشاد فرمایا تھا، بیٹا شان ازہری، جوتیاں چاٹنے کا کام مت کرنا۔ بے شک، بے شک۔ بہت قیمتی جملہ، پاورفل جملہ، پاورفل ورڈ، میرے دل کی تختی کو کھولا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ رسول کا قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا۔ پہلا جملہ کیا؟ کہ جوتیاں چاٹنے کا کام مت کرنا۔ جوتیاں چاٹنے والے ہمیشہ چاٹتے رہ جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں خالی برتن بڑی آواز کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا حضور جوتیاں چاٹنے سے کام نہیں چلتا تو پھر کام کس سے چلتا ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا شان ازہری، جوتیاں چاٹنے والے چاٹتے رہ جاتے ہیں، جوتیاں سیدھی کرنی سیکھ جانا۔ بے شک،
جوتیاں سیدھی کرنی سیکھ جانا. اللہ کی عزت کی قسم رب تم کو اتنی عزتوں سے نوازے گا, اتنی عزتوں سے نوازے گا جو تم سے برداشت نہ ہو سکے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات کو دل کی تسبیح پر نوٹ کر کر زندگی گزار رہا ہوں. نہ کسی سے پہلے دبا تھا نہ آج دبا میں قیامت تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ کل دبا تھا نہ آج دبا ہوں, نہ کل قیامت تک دبوں گا. کیونکہ جوتیاں سیدھی کرنے میں, جوتیاں چاٹنے میں بہت فرق ہوا کرتا ہے. اور مخالف پیدا ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, دشمن پیدا ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت کوئی اچھی بات کہے تو بس اچھی اسی کو لگے گی کہ اس کے حق میں اچھی ہو, اس کے حق میں بری ہوگی تو وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی. ہمیشہ بری اسی کو لگتی ہے جو اس کے مطلب کی نہیں ہے. سود کھانے والے سے کہہ دو ارے بھیا سود کھانا حرام ہے. ارے کیسے کہہ دیا, کیسے کہہ دیا, ہم تو برسوں سے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں. کیسے کہہ دیا, کیا کیسے دیا. بلند آوازوں پہ نہیں سنا. آیا بڑا ہمیں سمجھانے والا, آیا بڑا ہمیں بتانے والا. ہم ہیں چودھری, ہم ہیں شیخ, ہم ہیں پٹھان, ہم ہیں قطب و ابدال, ہم نہ جانے کیا کیا ہے. ہماری مونچھوں پر چراغ جلتے ہیں. اللہ اللہ. میں کہنا چاہوں گا اس میرے بھائی سے, او میرے بھائی تمہاری دل آزاری کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں, لیکن بات شریعت مصطفیٰ کی ہے, بتا تو ضرور ہے. بھلی لگے یا بری لگے بتائی تو ضرور جائے گی. عمل کرنا تمہارا کام ہے, بتانا صرف ہمارا. بات کر رہا تھا اچھے میاں کی, تو جاؤ ہندوریا میں حضور کے غلاموں کو اپنا عشق رسول کا جام پلا دو. اچھے میاں ہندوریا میں آئے, اپنا مرید بنایا, دامن غوث اعظم سے وابستہ کیا. غوث اعظم نے رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچایا, رسول اللہ نے اللہ تک پہنچایا. اللہ تک پہنچایا میرے رسول نے, اور اللہ تک پہنچانے کے بعد میں اللہ نے تحفہ دے دیا. اللہ نے تحفہ دیا ہے نماز کا. کس کا؟ نماز کا. جاؤ 50 نمازیں لے جاؤ. کتنی؟ 50 نمازیں لے جاؤ. اللہ اللہ. بات کو زیادہ طویل نہ کروں تو بتا دوں کہ 5 کو رہنے دیا, 45 کو رد کر دیا گیا. اب میرا رب ارشاد فرماتا ہے جاؤ محمد جاؤ, 5 کو لے جا رہے ہو لیکن ثواب 50 کا ہی باقی رہے گا. اب میرے رسول فرماتے ہیں جس نے 5 کو پڑھا اس نے 50 کا ثواب حاصل کیا. آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے فجر پڑھیں گے, ظہر پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, مغرب پڑھیں گے, عشاء پڑھیں گے, عشاء پڑھ کے بستر پر جب لیٹو گے تو پتا چلے گا کہ روحانیت میں سکون کس کا نام ہوا کرتا ہے. جو فجر نہیں پڑھا کرتا اس کے جسم کو دیکھو پورا دن ٹوٹا رہتا ہے, پورا دن چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں, پورا دن چہرے پر جھریاں ختم نہیں ہوتی. کہتا حضرت تھکن بہت ہو رہی ہے, حضرت تھکن بہت ہو رہی ہے. میں کہوں گا بدبخت انسان, تھکن تو ہوگی اپنے آپ جب 10 بجے تک ٹانگیں کھلا کر کے سوتا. بے شک 10 بجے سے پہلے 5 بجے اٹھنا شروع کر دے. اللہ کی عزت کی قسم 50,000 کی ڈگری میں پھیل, پاؤڈر پھیل, میک اپ پھیل. میں کہتا ہوں صرف فری کے پانی سے وضو کر لینا, فری کے پانی سے وضو کر لینا, اور اس پانی کو اپنے منہ پر ملتے ہوئے کہہ دینا مولا تیری رضا کے لیے اپنے بستر کو چھوڑ کر آیا ہوں, تیری رضا کے لیے اپنی نیند کو قربان کر کے آیا ہوں. مولا تجھے راضی کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہوں. مولا کپڑا کی ٹھنڈ ہے, مولا اٹھا نہیں جا رہا تھا لیکن ہمت کر کے آیا ہوں. اے مولا میرے چہرے پر یہ بیماری ہے, میرے جسم میں یہ بیماری ہے, اے میرے پروردگار اس پانی کے وضو سے میں اپنے ہاتھ پر نہ لگاؤں. مولا اس پانی کے نیچے گرنے سے پہلے پہلے مجھ کو شفا کر دے. خدا کی قسم رب ارشاد فرماتا ہے او بندے تیرے چہرے پر پانی پاک میں کچھ مڈالے ہوں نے روحانیت پہلے.
اور روحانیت تم کو پہلے عطا کر دی ہے. پہنچو رب کی بارگاہ میں تو پتہ چلے گا تصوف کس کو کہتے ہیں. تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تصوف وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ والوں کی کرامتوں میں نظر آتا ہے. تصرف وہ ہوا کرتا ہے جو اللہ والوں کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بے نظر آتا ہے. تصرف اس کو کہتے ہیں جو اللہ والوں کی رفتار میں نظر آتا ہے. تصرف اس کو بولتے ہیں جو اللہ والوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی نورانی پیشانی کو دیکھنے میں نظر آتا ہے. اللہ والوں کی بارگاہ میں دیکھو ذرا ان کی ماتھوں کی نگاہوں سے اللہ کس قدر نور چلا رہا ہے. یہ ہیلوجن لائٹ کیا روشنی تم کو دے گی جو اللہ والوں کے قدموں سے نکلا کرتی ہے. اللہ والوں کے قدموں سے وہ نور کی شعلائیں ابھرا کرتے ہیں جو آج کی ٹیکنالوجی والی لائٹوں سے بھی تمہارے آنکھوں کے اندر وہ روشنی نہیں ہوتی ہے جو اللہ والوں کے قدموں سے روشنی ہوتی ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. بات کو آگے بڑھاؤں. جی. تاج الدین بابا ناگپور کی سرزمین پر پیدا ہوئے. اللہ اللہ. ناگپور کی سرزمین پر جب میرے تاج الدین بابا نے اپنے قدموں کو جمایا، جب اپنی مسند پر بیٹھنا شروع کیا تو اللہ اکبر کبیرہ. اب کرامت تاج الدین پڑھنے لگا ہوں. کوئی خاموش نہ بیٹھے، کوئی خاموش نہ بیٹھے، بولتے رہیے. تاج الدین بابا نے جب اپنی مسند پر اپنے آپ کو جمانا شروع کیا تو برٹش حکومت نے آپ کو فوجی کے عہدے پر فائز کر دیا. کہاں؟ ناگپور کی سرزمین پر. کہاں پر؟ ناگپور کی سرزمین پر. آپ لوگ جاتے آتے رہتے ہوں گے تو آپ نے دیکھی ہوگی وہ جیل. دیکھا ہے؟ جی. ٹھیک ہے. ہم تو ابھی تک گئے نہیں. اللہ رب العزت ہم کو بھی حاضری کا شرف. آمین. تاج الدین بابا کو جب مسند پر فائز کر دیا گیا میرے رب نے، اب اس فوج کا سپہ سالار اعلیٰ کمانڈر جب آیا چکر پر تو اللہ اللہ دیکھتا کیا ہے، ایک فوجی کے لباس میں، فوجی کی وردی میں تاج الدین بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ فوج کی ہتھیاروں کی نگرانی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نگرانی کر رہے ہیں. تاج الدین بابا دیکھتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، کلام ہوتے ہیں. اللہ اللہ. تاج الدین بابا سے گفتگو ہوئی، آگے بڑھے تو ایک مسجد کی طرف نظر پڑتی ہے. مسجد کے اندر دیکھتے ہیں ایک بندہ مومن اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے. ایک بندہ مومن اللہ اللہ. اس سپہ سالار نے، اس کمانڈر نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں مسجد کے اندر داخل ہوا کہ 1-3 بجے کا وقت ہے، 2 بجے کا وقت ہے، 2-2:30 بجے یا 3 بجے کا وقت ہے. اس رات کے پہر میں کون اللہ کی صدائیں کو بلند کر رہا ہے، کون نماز کو قیام کی حالت میں ادا کر رہا ہے. سبحان اللہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے تاج الدین بابا سے ملاقات ہوئی ہے خزانے کے اندر، 2 ہتھیاروں کے ذخیرے کے اندر. اللہ اللہ. کمانڈر دیکھ کر کے کہتا ہے یار یہ تو وہی نوجوان ہے، یہ تو وہی نوجوان تاج الدین ہے جس کو میں ابھی اس کے اندر دیکھ کر کے آ رہا ہوں خانے کے اندر. اللہ اللہ. تاج الدین بابا کو یہاں دیکھا نماز کی حالت میں، پھر بھاگ کر کے وہاں پہنچا جہاں پر ہتھیار رکھے گئے تھے. وہاں دیکھتا ہے تو تاج الدین وہاں پر بڑی پہلے بھول گئے. سبحان اللہ. پھر واپس پہچان ہوا. پہچان ہونے کے بعد میں پہنچتا ہے مسجد کے اندر تو پھر نماز حالت میں اللہ اللہ تاج الدین پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ارے رابطہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاج الدین کو پھر دیکھا، پھر ہتھیار کے ذخیرے میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں دیکھتا ہے پھر بڑی پہلے تاج الدین بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر
پھر خانے جاتا ہے، پھر مسجد آتا ہے، پھر خانے جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی کشمکش میں سویرا ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. سویرا اپنے آفس میں پہنچا. آفس میں پہنچنے کے بعد میں تاج الدین کو بلایا گیا. کہا کہ اس کو پڑھا تاج الدین کو بلایا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تاج الدین بابا کو بلایا گیا. رحمت اللہ تعالی علیہ آ گئے. اللہ والے مقدس بنی آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. تاج الدین کے سامنے سپہ سالار کہتا ہے، کمانڈر کہتا ہے، کیا مجھے ایک بات بتاؤ گے؟ کہاں بتاؤ کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ کہاں میں نے تجھ کو ہتھیاروں کے ذخیرے کے پاس دیکھا تھا، تو ہتھیاروں کی نگرانی کر رہا تھا، لیکن بات سمجھ یہاں نہیں آئی ہے کہ میں نے تجھ کو مسجد میں بھی دیکھا ہے، تجھے چھوڑ کر کے نہیں آ گیا ہوں، تو واپس میرے ذخیرے میں بھی دیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تاج الدین معاملہ کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو تاج الدین بابا نے اپنی بیٹی کو خریدتے ہوئے کہا تھا، اب ہم تیرے ہتھیاروں کی نگرانی نہیں کریں گے، اب ہم تیرے ہتھیاروں کی حفاظت نہیں کریں گے، اب ہم تیرے محبت کی حفاظت کریں گے. اللہ کی قسم اس سپہ سالار کے منہ پر بیٹی کو پھینک کر مارا گے اور کہا تیرے ہتھیار کس کو مبارک ہو. اب تاج الدین دین مصطفیٰ کی حفاظت کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب تیرے ہتھیاروں کی حفاظت تاج الدین نہیں کرے گا. اب اگر حفاظت کرے گا تاج الدین تو کرے گا دین مصطفیٰ کے حق کی بات. بولو تڑپ کر سبحان اللہ. تاج الدین بابا کو سچا اور پکا اور نیک ماننے کے بعد میں تم نے اس محفل کو سجایا ہے نا. ایرو ایرو کی محفل کیوں سجائیں گے ہم؟ عطائے غریب نواز ہے تاج الدین. عطائے رسول ہے غریب نواز. اور جس کو اللہ کے رسول نے اتنی مسندیں دی ہو، اتنی مسندیں دی ہو، اتنی وقار دیا ہو، تو وہ تاج الدین کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کو اپنا تاج عطا کر دیتا ہے. یہ ہے تاج الدین کی پہلی کرامت. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، جب مسجد میں تاج الدین تھے تو خزانے جہاں ہتھیار تھے وہاں کون تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. تو دلیل کے ساتھ بتاؤں یا ایسے ہی بتاؤں؟ پختہ ثبوت کے ساتھ بتاؤں تاکہ بھاوڑے کے منہ پر پھینک کے مار سکو وہ دلیل؟ ایسے ہی بتاؤں یا ویسے بتاؤں؟ پختہ ثبوت دیتا ہوں. پہاڑے کے منہ پر پہلے تو لاتے مارنا، اس کے بعد یہ دلیل مارنا. پہلے تو بھوسے تو لالو پر نظرانہ پڑی حقیقت و محبت کے ساتھ میں پیش کرنا، اس کے بعد میں یہ دلیل پھینک کر مارنا. کہو گے اس سے کہ تاج الدین کو تم نے دو ہی جگہ پایا بس. ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو ایک وقت میں 40 جگہ نظر آتے ہیں. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو ایک ہی وقت میں 40 جگہ 40 دعوتوں کو کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کہو گے مفتی صاحب بات کس کی ہو رہی ہے؟ تو میں آؤ تم کو تاریخ پلٹ کر دکھاتا ہوں. تاریخ کے پنوں کو پلٹو. حضور سیدنا پیران پیر روشن دلیل سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچو. مرید آیا ہوں کہ آ جاؤں گا، مرید آیا کہ حضور دعوت پہ آ جاؤں گا، آ جاؤں گا، آ جاؤں گا، آ جاؤں گا، آ جاؤں گا. سب سے کہہ دیا آ جاؤں گا. ایک ہی وقت دعوت ہے. اب تم مجھ سے کہو مفتی صاحب عشاء کے بعد تمہاری ہمارے گھر دعوت ہے تو ٹھیک ہے آ جائیں گے، لیکن پھر دوسرا وقت دیا جائے حضرت آپ کی دعوت ہے بھیا ہماری دعوت دوسری جگہ ایک وقت میں کیسے کریں؟ ہم اپنا معاملہ ہوتا ہے. بات تو بڑوں والوں کی ہو رہی ہے نا. جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، پھر بھی خاموش کھڑے رہتے ہیں. اور ایسے قریشوں سے چھٹا گیا ہمارا رشتہ جن کے قدموں میں کئی تاج بڑے رہتے ہیں.
आजम की हो रही है। गौसे आजम की बारगाह में मुरीदीन आए, कहा हुजूर दावत है, दावत है, दावत है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। दावत तो आई, कबूलियत भी हुई, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुरीद देख रहे हैं कि आज हुजूर गौसे आजम हमारे यहाँ आएंगे, हुजूर गौसे आजम हमारे यहाँ आएंगे। गौसे आजम के मुरीद की घर, एक वक्त मुरीद ने देखा गौसे आजम अभी यहाँ मौजूद है, अभी मेरे घर आने वाले हैं, हो सकता है कर दी हो दावत, यहाँ खाने पहले बाद मेरे यहाँ आ जाएंगे। घर जाकर देखते हैं तो गौसे आजम तशरीफ फरमा है। घर जाकर देखते हैं तो गौसे आजम तशरीफ फरमा है। दूसरा मुरीद देखता है यहाँ से नहीं होंगे, मेरे यहाँ पहुंचेंगे तो देखते हैं वहाँ भी, वहाँ भी। अरे इस वहाबी को समझाओ, इस देवबंदी वहाबड़े को समझाओ कि हम तो उनके मानने वाले हैं जो एक वक्त में 40 मुरीदों की यहाँ खा लेते हैं। क्या बहुत ही कमाल की बात है, जो एक वक्त में ताजुद्दीन तुम्हारे हथियारों की हिफाजत भी कर रहा है, एक वक्त में अल्लाह की हिफाजत भी कर रहा है। कौन सा कमाल है, कौन सी कमाल की बात है, ये तो उनकी शान है। चाहे तो एक वक्त में 2 जगह पढ़ा दे वो, चाहे तो एक वक्त में 40 जगह पढ़ा दे। अल्लाह अल्लाह छोड़ दिया ना 4 साल के लिए, 4 साल के लिए बड़ी देर बाद उठ के आया, लेकिन अल्लाह तरफ शुक्र। हाँ छोड़ दिया नागपुर, नहीं भाई हजरत छोड़ दिया नागपुर, 4 साल के लिए मुरीदों के आंखों से ओझल हो गए। नागपुर वालों की सरजमी से छोड़ दिया जंगल, रात जानवरों की जंगल में जाकर बैठे। तवज्जो है, छोड़ तो नहीं हो रहे, खत्म कर दे, आप उठाकर बताओ किसको पता चलेगा कि कर दे खत्म, बता देना। लेकिन मुझे हुक्म कमेटी की तरफ से खींचना है, मैं चाहूँगा अभी खत्म करो, ठीक है? समझिए, बस ताजुद्दीन की करामत बता रहा हूँ, सुनिए। हुजूर ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने छोड़ दिया नागपुर, 4 साल के लिए बिल्कुल इस्तीफा दे दिया नागपुर से। रहते कहाँ है? खूंखार जानवरों के बीच, बिल्कुल सुनसान जंगल की। अब जरा मुझे बताओ तो सही, रात भी होती है, दिन भी होता है, बारिश भी पड़ती है, धूप भी निकलती है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, सब कुछ है। खूंखार जानवर भी हैं। जब किसी से कोई राबता नहीं तो खाना कौन खिलाएगा? बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। जब किसी से कोई ताल्लुक नहीं तो खिलाएगा कौन? भाई पता तो उसको होगा ना जिसके राब्ते में होंगे, लेके तो वो आएगा ना, मुरीद अगर मोहब्बत में लेके भी आएगा तो पता तो उसको होगा ना जिसको कुछ बताया होगा। बताया ही नहीं ना किसी को, बिल्कुल डिक्लेयर करके पहुंचे। ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को किसी ने कुछ नहीं पता कहाँ है, कहाँ खिलाना है, कहाँ पिलाना है। अब मैंने आला हजरत की तरफ लो लगाया, मैंने पूछा तसव्वुरे हालात में आला हजरत की बारगाह में पहुंचने से पहले बरेली शरीफ गया। बरेली शरीफ जाने के बाद में मोहल्ला सोलह मोहल्ले के अंदर पहुंचा। अल्लाह अल्लाह मंदिर इस्लाम पर चढ़ा। मंदिर इस्लाम में गुंबद आला हजरत की ज़ियारत की। गुंबद आला हजरत की ज़ियारत के बाद में गुंबद आला हजरत पर बाबरक जाकर खड़ा हो जाता हूँ और जाने के बाद में आला हजरत की बारगाह में अलीका पेश करता हूँ। ऐ आला हजरत, ऐ वक्त के मुजद्दिद, ऐ वक्त के बादशाह, ऐ वक्त के मुजद्दिद, ऐ आला हजरत, जरा मुझे बताओ तो सही, ताजुद्दीन को किसने खिलाया, किसने पिलाया, किसने रखा, किसने सजाया, किसने ध्यान रखा? तो अल्लाह अकबर कबीरा, तुरबते आला हजरत से आवाज आती है, तुरबते आला हजरत से आवाज आती है। मेरा नाम क्यों पूछता है, क्या पूछता है? मैंने पूछा ताजुद्दीन बाबा को खिलाया किसने? तो आला हजरत की तुरबते आला हजरत से आवाज आती है, अल्लाह अल्लाह, अरे अल्लाह जिसको तस्बीह दे दे के खिलाता है, खिलाता है किसे?
کھلاتا ہے پلاتا ہے جسے ارے اللہ تیرا چاہنے والا پیارا اللہ ہے اللہ چاہنے والا ماننے والا پیارا اللہ تیرا ہے واہ کا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے تاج الدین کو حیدرآباد کی نواب سامنے آئی اور کہنے لگی آج تو تاج الدین کو وہ کھلاؤں گی جس کا تصور بھی تاج الدین نے نہیں کیا ہوگا جس کا خیال بھی دنیا کے اندر تاج الدین کے دماغ و خیال میں آیا نہیں ہوگا تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی حیدرآباد کی نوابزادی اور کہنے لگی بابا آپ کے لیے کھانا لے کر کے آئی ہوں تاج الدین بابا نے دیکھا اور کہا لے جا کہا لے جا اس کو واپس لے جا کہا سمجھتی ہے کہ تاج الدین نے اس سے اچھا کھانا نہیں کھایا ہوگا تاج الدین نے اس سے اچھا پانی نہیں پیا ہوگا تو یہ سمجھتی ہے کہ آج تاج الدین وہ کھائے گا جس کا خیال تاج الدین نے نہیں کیا ہوگا آج تاج الدین وہ پیے گا جس کا تاج الدین نے نہیں پیا ہوگا خیال میں اللہ اکبر کبیرہ ارے یہ وہ تاج الدین ہے جس کو اللہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تیرے لانے کی ضرورت نہیں ہے لے جا واپس تاج الدین وہ ہے جو دنیا کی آنکھوں سے اوجھل لے کر کے رب کھلاتا ہے رب کھلاتا ہے رب پلاتا ہے میرا تاج الدین یہ ہے تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ان کا مرتبہ اللہ اللہ بس سمجھانے کے لیے بتانے کی کوشش کروں کہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جن کے آستانے کو تمام دنیا جھکی چلی جا رہی ہے بھاگی چلی جا رہی ہے مجھے اس پاک میں ان کی ولادت کی خوشی میں ان کی یوم وصال میں اللہ اللہ کیوں جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اللہ کو کبیرہ تم کو اچھا بنا دیا جائے گا اچھے بن کر جاؤ گے تو خدا کی قبر میں پہنچو گے تو فرشتے ہٹا کر چہرے سے کفن کو یہ کہیں گے بڑا خوبصورت ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا ہی خوبصورت ہے اللہ اللہ بڑا ہی خوبصورت ہے ایسا لگ رہا ہے کسی کا دیدار کر کے سویا ایسا لگ رہا ہے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے اللہ اکبر کبیرہ سنو سمجھو جانو اس بات کو اللہ اکبر کبیرہ آخری کرامت بات کو بتا کر کے بات کو ختم کروں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں ذرا طرف کر کہہ دو سبحان اللہ جلدی تو نہیں ہو رہی ہے جلدی نہیں ہو رہی ہے تو بتاؤ ذرا کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ 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 تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناگپور کی سرزمین پر چھوڑ دیا جنگل سے نکل آئے تو پاگل خانے کے دروازے کو پکڑ لیا ناگپور کے پاگل خانے میں رہنے لگے بہت ساری باتیں شارٹ کر دی ہیں مختصر سے بتا رہا ہوں سمجھیے بہت باتیں ہیں اس کے بیچ میں کیسے آئے کیوں آئے کب آئے بہت تفصیل سے ہو جائے گی بات اب تلاوت کرنے لگا ہوں سنیے گا اس بات کو ناگپور کی سرزمین پر اس وقت بظاہر دیکھنے میں راجہ رگو راؤ کا راج تھا کس کا نام یاد رکھیے گا میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیں ٹھیک ہے راجہ رگو راؤ کا نام چلتا تھا بظاہر دیکھنے میں نام چلتا تھا راجہ رگو راؤ کا لیکن راج چلتا تھا تاج الدین کا تاج الدین کا راج چلتا تھا نام چلتا تھا راجہ رگو راؤ کا راجہ رگو راؤ کی ایک بیوی کو درد ذہ تھا درد ذہ کا مطلب سمجھتے ہیں حاملہ تھی اس کی عورت اس کی بیوی پریگننٹ حاملہ عورت تھی بچہ جننے کا وقت قریب آیا اب یہاں پر بہت دھیان سے توجہ کے ساتھ سنیے گا قریب آ جائیں وقت زیادہ ہو گیا ہے لوگ کم ہو گئے تو میں
جو آپ کا کہنا تھا کہ ابھی ختم کر لیں، لیکن جب پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں اور پڑھو. ہاں پتہ نہیں کیوں ایسا ہے کہ زبان سے نکلتا وہی جو آپ کے دل میں ہوتا ہے. ہوتا وہی ہے جو من پہ جو دل میں ہوتا ہے، لیکن بڑے خوش نصیب ہوتا ہے جو دین کی کرامت سنتا ہے. قربان کر دو آج، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں کہ صبح کو مرے ہوئے اٹھیں، زندہ ہی اٹھو گے، کیونکہ کس اللہ والے کی شان سن کر تیار ہے تو یہ اللہ بھی جانتا ہے. برا مت ماننا. سنیے، اب جب راجا رگھو راؤ کی بیوی کو پریگننسی کا وہ وقت اٹھا جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، بڑی چیخ پکار رہی تھی، بڑے چیخ و درد میں تھی، بڑی تکلیف میں تھی. اللہ وقت زہر اٹھا، سارے ویدوں کو بلا لیا، سارے انگریزی ڈاکٹروں کو بلا لیا، ساری تائیوں کو بلا لیا گیا، سارے پجاریوں کو بلا لیا گیا، سارے ویدوں کو حکیموں کو بلا لیا. ایک تاتا سے لگایا، تاتا سے، ڈاکٹر حکیم تائی پجاری اللہ اللہ وید حکیم سب. راجا کی بھی دیکھنا ہمارے ہمارے کو تو ڈاکٹر نے بھی بڑے ہاتھ میں لگاتے ہیں. ڈاکٹر نے بھی ہاتھ لگانے سے گھبراتی ہے کہ بھیا پتہ نہیں کس غریب کی آ رہی ہے. ایسا ہی ہے نا. راجا کی بیوی تھی تو آئی، دائیں وہ ہاتھ پھیر کر دیکھا، ٹکور کر دیکھا بچہ تو اس کے اندر ہے، لیکن دائی کو جواب دینے کے لیے، راجا کو جواب دینے کے لیے کہہ دیا گیا اللہ اللہ کہ ابھی وقت ہے. ڈاکٹروں نے چیک کیا تو انہوں نے بھی دیکھا اور خاموش ہو گئے. حکیموں نے چیک کیا، دیکھا اور خاموش ہو گئے. پجاریوں نے چیک کیا، دیکھا اور خاموش ہو گئے. حکیموں نے، ویدوں نے، سب نے چیک کیا، کہا خاموش ہو گئے. اب یہاں پر حکیموں نے، ویدوں نے، ڈاکٹروں نے، سب نے یہ جواب دیا ہے راجا کو جا کر کے ہم اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالیں. سب نے ڈکلیئر کر دیا، سب نے ریجیکٹ کر دیا، سب نے ختم کر دیا اس معاملے کو وہیں پر کہ ہم اس گناہ کے حقدار نہیں ہیں، ہم کو اس سے دور رکھنا ہے. اللہ اللہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مستانوں، ان کے چاہنے والوں دلوں پر ہاتھ رکھو اور دلوں کے اندر واقعی میں جذبہ تاج الدین ہے. محبت تاج الدین لے کر بیٹھے ہو، محبت غریب نواز لے کر بیٹھے ہو، تو اس بات کو سننے کے بعد میں ضرور تمہارے ایمانوں میں زلزلہ پیدا ہو جانا چاہیے. سنیے گا اس بات کو بڑے دھیان سے. اللہ اللہ تاج الدین بابا کے مستانوں، سنو اس بات کو. اللہ اکبر کبیرہ، ہر آنکھ نم ہو گئی، ہر آنکھ میں آنسو ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دائیوں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، سب نے ڈکلیئر کر دیا. وقت ایسا ہے کہ راجی جو راجا کی رانی ہے وہ بڑے زور سے رو رہی ہے، چلا رہی ہے. اس کی چیخوں کو سنا نہیں جا رہا، اس کی چیخوں کو دیکھا نہیں جا رہا، اس کی درد کو دیکھا نہیں جا رہا. اللہ اکبر کبیرہ. راجا رو رہا تھا. پھر اتنے میں ہی تاج، پھر اتنے میں ہی اللہ 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 اکبر کبیرہ. راجا رو راؤ کے ڈرائیور نے آ کر کی صلاح دی کہ تاج کہ راجا رو راؤ، راجا جی مہاراج اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. ایک بات عرض کروں دادا. سنیے، سن رہے ہیں آپ؟ سو رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. ایک بات عرض کروں. کہا ہاں اجازت ہے، کہو. ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے اس نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے بتا. اب بات یہاں پر تھوڑی سی دور لے چلنے کی کوشش کروں تو اللہ اکبر کبیرہ. ڈرائیوروں کی ضرورت پڑتی ہے راجاؤں کو. تاج الدین کو ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے. اپنی بگی پر بیٹھا کرتے تھے تو گھوڑے خود بخود وہاں لے جایا کرتے تھے جہاں تصرف اللہ اکبر کبیرہ تاج الدین کیا. اور وقت جب نماز کا آتا تھا تو گھوڑے خود بخود مسجد کے آگے رک جایا کرتے تھے. گھوڑے پتا چلا کہ ڈرائیوروں کی ضرورت راجا مہاراجوں کو پڑتی ہے. ڈرائیوروں کی ضرورت ان کو نہیں پڑتی جو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ڈرائیور بن کر کے آتے ہیں. ان کو راہ دکھانے کے لیے، ان کو سیدھی راہ چلانے کے لیے ان کو ڈرائیوروں کی ضرورت نہیں پڑا کرتی. فرشتے خدا خود ان کی راہ خود بڑھاتے ہیں. اللہ اللہ. کہا کہ بات کروں، کہا کرو.
कायनातपुर की सरजमीन पर अल्लाह वाले हैं, पागल खाने के अंदर रहते हैं। अल्लाह अकबर, ताजुद्दीन बाबा उनका नाम है। बड़ा तसर्रुफ उनकी हालत में, बड़ी शिफा है उनके हाथ में, बड़ा कमाल है उनके हाथ में। अगर एक मर्तबा चाहो मैं चाह रहा है तो मैं तेरे बता सुभान अल्लाह अरे बोलो आज अफ्रीकन हुकूमत को बात मुद्दे के साथ में सुनिएगा, बिल्कुल ठंडी होने को सुनिएगा, बहुत तेजी के साथ समझाओ। अल्लाह अल्लाह, ताजुद्दीन बाबा से मुलाकात करने की ख्वाहिशमंद हो गया राजा रघु राव। राजा रघु राव ने मरता क्या न करता, उसने कहा ठीक है लेकर चल, फौरन लेकर चल किसी तरह से। अल्लाह पर कबीरा, डॉक्टर ने कह रही है कि बच्चे को काटा जाएगा, डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे को काटा जाएगा तब निकाला जाएगा, लेकिन रानी साहिबा कह रही हैं कि पेट को हाथ लगाने नहीं होगी, बच्चे को हाथ लगाने नहीं होगी, दर्द का उठा के हाथ लगाने नहीं दे रही है। अल्लाह अल्लाह, राजा रघु राव उठा और उठ करके ताजुद्दीन बाबा की बारगाह में पहुंचा। सुभान अल्लाह, ताजुद्दीन बाबा कहाँ है? पागल खाने के अंदर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, ड्राइवर गया कि आप बैठिए, जरा मुलाकात करके आता हूँ, देखता हूँ क्या कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, यहाँ देखिए एक बात कि बार राजा बैठा है, दूसरे राजा से मुलाकात के लिए इजाजत देने जा रहा है। ताजुद्दीन बाबा से मुलाकात करने के लिए, एक बाबा के पास पहुंचने के लिए अल्लाह अल्लाह एक राजा को वेटिंग लिस्ट में बिठा कर जा रहा है। वेटिंग लिस्ट में बिठा कर जा रहा है, ठहरो अभी आता हूँ। बाबा ताजुद्दीन के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद में कहता है बाबा राजा रघु राव आया है। कौन आया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा रघु राव आया है। कहा हमारे पास राजाओं का क्या काम? बात जब यहाँ पर याद आ गई तो फिर कह दूं, जिस तरह से गांधी जी आला हजरत की बारगाह में पहुंचे थे तो वही जवाब वाला हजरत ने दिया था। सुभान अल्लाह। गांधी जी जैसी शख्सियत का हमारे पास क्या काम? रामपुर का नवाब आया मिलने के लिए तो आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत का मुजद्दिद, मुफ्तियों का मुफ्ती, मुहद्दिसों का मुहद्दिस। अल्लाह अकबर कबीरा, वो ताजुद्दीन बाबा की बारगाह में पहुंचे, ड्राइवर को कहे ताजुद्दीन के हमारे पास राजा का क्या काम? तो यहीं पर ताजुद्दीन बाबा की बात को फॉलो करते हुए देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, आला हजरत ने यही रामपुर के नवाब को जवाब दिया था कि हमारे पास रामपुर के नवाबों का क्या काम? उनके बिठाने और उनके खिलाने के लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। और ताजुद्दीन और आला हजरत इमाम अहमद रजा रामपुर के नवाब को मिलने जाए, यानी इमाम अहमद रजा का उनसे कोई काम नहीं है। रामपुर का नवाब मेरे पास आए, मेरे पास बिठाने की जगह नहीं है, आला हजरत को उनसे मिलने जाए तो आला हजरत का उनसे कोई काम नहीं। यही आला हजरत ने जवाब दिया, यही अल्लाह अकबर कबीरा ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया कि राजा का हमारे पास क्या काम? एक बार रिजेक्ट किया, दूसरी बार रिजेक्ट किया, तीसरी बार एक्सेप्ट किया, दो मर्तबा रिजेक्ट, तीसरी मर्तबा एक्सेप्ट। कहा चल ठीक है भेज दे, कहा चल ठीक है भेज दे, भेज दे बाबा के पास मेरे राजा को। अल्लाह अल्लाह, ताजुद्दीन बाबा के पास में आया राजा रघु राव तो देखते ही कदमों में गिर गया। देखते ही कदमों में गिर गया। बाबा बड़ी मुश्किल आ गई है, बड़ी दिक्कत आ गई है, बड़ी दिक्कत आ गई है। पूरा मामला तैयार किया, ऐसे ऐसे वक्त से उठा दे, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर वैद्य हकीम सब पुजारी कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह कि बच्चा मर चुका है, बच्चा अंदर सांसें दम तोड़ चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा, बाबा आप क्या कहते हैं बताइए, मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर कबीरा, बाबा ताजुद्दीन ने आंखों को बंद किया, सर को घुमाया और कहा कि जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ। अल्लाह अल्लाह, बाबा ताजुद्दीन ने आंखों को तसर्रुफ में डाला, दिल को मदीने के मुस्तफा के पास डाला। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास अपने दिल को तसर्रुफ के जरिए भेजा। रब की बारगाह में लो लगा करके
जिंदाबाद जाओ ये जाओ, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारा काम हो गया है। अल्लाह ने तुमको अल्लाह को कबीरा बेटा अता किया है, और बेटा भी मुर्दा नहीं है, जिंदा है, जिंदा। बेटा मुर्दा नहीं है, जिंदा है। अल्लाह अल्लाह ताजुद्दीन के कदमों को बोसा देते हुए आया राजा अपने घर देखता है कि रानी के हाथ में बेटा खेल रहा है। ये है मेरा ताजुद्दीन, ये है तुम्हारा ताजुद्दीन, ये है ताजुद्दीन बाबा की शान को तबाह बुलंदी और अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बातें बहुत हैं, लेकिन वक्त का तकाज़ा है, समझिए और जानिए ताजुद्दीन बाबा की शख्सियत को। अताए गरीब नवाज है, सुभान अल्लाह। इसकी अता है गरीब नवाज, इसकी अता है गरीब नवाज की। अताए रसूल है गरीब नवाज, और गरीब नवाज की अता है ताजुद्दीन। सुभान अल्लाह। कबीरा गोया पता चला, जिसको ताजुद्दीन से मिलना है उसको गरीब नवाज से मिलना पड़ेगा, और जिसको गरीब नवाज से मिलना है उसको रसूल पाक से मिलना पड़ेगा, और जिसको रसूल पाक को जानना है, पहचानना है, मानना है, उसको अल्लाह की बारगाह में पहुंचना पड़ेगा। हमारे यहाँ रब फरमाता है, आयत कोट कर रहा हूँ, दोबारा समझिएगा, पूरी तकरीर का निचोड़, पूरी तकरीर का जुज़दार, पूरी तकरीर का निचोड़ यहाँ पर आकर रोकता हूँ और बात को खत्म करता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आओ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। पता चला रसूल पाक को मानना है तो अल्लाह से डरना पड़ेगा। डरोगे तभी सूद नहीं खाओगे, डरोगे तभी हराम नहीं खाओगे, जब डरोगे किसी का हक नहीं मारोगे, जब डरोगे तो खुद ब खुद तुम्हारे कदम मस्जिद की तरफ दौड़े चले जाएंगे, और जब डरोगे तो सजदे के लिए तुम्हारी पेशानी खुद ब खुद झुक जाएगी, और पेशानी को झुकते ही रब की रहमत को जोश आएगा। यह है ताजुद्दीन की शान, समझ गए? उनकी चाहने वालों, उनकी नाम का मुंडन उठाने वालों, उनके नाम की महफिलों को सजाने वालों, खुश नसीब हो कि उनकी महफिलों में बैठ कर के उनके जिक्र को सुन रहे। अल्लाह ने तुमको बड़े मर्तबों से नवाजना है आगे जाकर के, क्योंकि तुमने बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बतें की हैं। बुजुर्गों की मोहब्बत में ही जिंदगी को गुजार कर के यहाँ से चले जाना, और उन्हीं बुजुर्गों का वसीला देकर उनकी बारगाह में रख देना। अल्लाह उन्हीं बुजुर्गों के वसीले से जन्नत अता फरमाए। मोहब्बत है ना हमको अल्लाह वालों से, तो मोहब्बत ही हमको लेकर जाएगी। अब आला हज़रत की बारगाह में शेर पढ़ो, बात को बिल्कुल खत्म करो। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके, मोहब्बत है ना अल्लाह वालों से, तो ये इश्क हमारा हमको क़यामत की आग से बचाएगा, उस सवालेज़े वाले सूरज से बचाएगा, कब्र की हौलनाक अजाब से बचाएगा, क़यामत के दिन जहन्नम की आग से बचाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके, तेरे ही वसीले से, तेरी ही बदौलत, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। अस्सलामु अलैकुम।